ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم من الآخرة غافلون. محترم حضرات، جملہ تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ساری کائنات کو محض اپنے امر کن سے پیدا کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان دل کی شہادت کے لائق، اسی کی فرما طاعت کے لائق، اسی کی سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اسی کی آگے اپنی جھکاؤ. اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کی صدا عشق کا دم بھرو تم. مبرہ شرکت سے اسی خدائی، نہ اس کی آگے کسی کی بڑائی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. محترم حضرات، میں نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان آیات کریمہ کی روشنی میں چند باتیں پیش خدمت ہیں. اللہ کی توفیق سے اللہ پاک ہمیں حق بات کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام کو بھی اور مجھے بھی اللہ پاک ہم سبوں کو اللہ پاک اسلامی تعلیمات اور دین حق پر اللہ تعالیٰ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کا اعلان ہے، ایک ساری دنیا کی انسانوں کو چیلنج ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. جیسا کہ ہمارے پیشرف مقرر نے اس بات پر روشنی ڈالی، ان آیت کریمہ کے اندر اور دوسرے پہلوؤں پر اللہ رب العزت نے پیغام دیا اور چیلنج کیا. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو ایک ایسا اعلان ہے اور چیلنج ہے کہ سارے دنیا کے انسان اس چیلنج کے آگے سرنگوں ہیں اور سرنڈر کر چکے ہیں. سارے دنیا کے انسانوں کے اس پر اتفاق ہے، چاہے خواہ وہ کسی مذہب کا رہنے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی خاندان برادری کا رہنے والا ہو، چاہے وہ آسمانوں پر پرواز کرنے والا ہو اور ایٹم بم بنانے والا ہو اور مریخ پر کمندے ڈالنے والا ہو، ساری دنیا کے انسان اس چیلنج کے آگے سرنگوں ہو چکے ہیں. ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اس پر کوئی اختلاف ہی نہیں ساری دنیا میں. کیوں؟
ایک بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. ایک تو یہ حکمت کی بات فرما اللہ، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اگر حق بات اگر منافق کی زندگی سے اس کی عمل سے مل جائے تو قبول کر لو. حق بات قرآن حدیث کی روشنی میں، حق کسے باشد کوئی بھی ہو. تو ایک اقوال ذری میں ایک حق بات جو واقعی میں اقوال ذری سمندر کو کوزے بند کر دیا. بتایا، کہا خدا کی خدائی کو مان لینا ہر شخص کے لیے آسان. خدا اپنی خدائی کو منوا لیتا ہے. اتنی بڑی بات کہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کی خدائی کو منوا لینا، اللہ اپنی خدائی کو منوا لیتا ہے. دیکھیے جو ابھی حالات چل رہے ہیں پورے ملک کے نہیں پوری دنیا کے عالمی پیمانے پر جو حالات ہیں، خدا نے اپنی خدائی کیسے منوایا کہ نہیں منوایا؟ اصل خدا کی خدائی کو مان لینا یا خدا اپنی خدا، انسان تو اتنا بڑا سرکش ہے، باغی ہے، ہٹدرم ہے کہ خدا کی خدائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ قدم پر خدا کی خدائی کا مظاہرہ دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے. لیکن اتنا بڑا حد فرعون جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، میرا رب، میں سب سے بڑا رب ہوں. اور اللہ تعالیٰ تفصیلی واقعہ ہے. بہرحال اس کا انجام کیا ہوا؟ اس نے خدائی کے دعویٰ کیا. اب بحر قلزم کے اندر پوری فوج کے ساتھ اللہ پاک نے غرقیاب کر دیا. بہرحال اس میں مختلف قسم کے عذابات آئے، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب اور چوہے کا عذاب مختلف. اور جب بھی عذاب آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک اس عذاب سے دعا کر دیا تھا. پھر وہی سرکش. بہرحال آخر میں انجام وہی لمبا واقعات، اس تفصیل میں جانے کا صرف اشارے کنائے بات کر رہا ہوں. آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو بحر قلزم سے پار کر دیا اور حضرت اور فرعون کی فوج کو اللہ پاک نے غرق کر دیا بحر قلزم کے اندر. جب فرعون کی فوج بحر قلزم کے اندر ڈوب رہی تھی تو اس وقت اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نکال کر اس کے منہ میں کہ اب تو ایمان لا رہا. یہ حدیث سن فرمایا آقا اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 وقت کے آنے کے پہلے توبہ کر لو ورنہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب حلقوم میں جان پھنسنے کے پہلے عالم نزا جسے کہتے ہیں جان کنی کے عالم میں وہ وقت آنے کے پہلے تم توبہ کر لو. جب گھڑ کی آواز پیدا ہونے جہاں عالم نزا شروع ہو گیا، اس وقت میں اگر کوئی توبہ کرے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور مغرب سے آفتاب نکلنے کے پہلے ابھی پوچھا جائے کسی بھی انسان سے، چاہے ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، سائنسداں ہو، کہ سورج کس طرف سے نکل رہا؟ مشرق پورب کی جانب سے، ڈوبتا ہے مغرب کی جانب. قیامت کی بڑی نشانیوں میں کی نشانی یہ بھی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے نکلنا شروع ہوگا، پچھم کی جانب سے، جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں قبلے کی جانب. جب مغرب کی طرف سے سورج کا نکلنا شروع ہو جائے گا تو گناہگار توبہ کرنا چاہے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اور کافر ایمان لانا چاہے گا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. تو مغرب سے آفتاب نکلنے کے پہلے اور جان حلقوم میں پھنسنے کے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لو. تو خدا کی خدائی کیسے مانا اس نے؟ خدا نے اپنی خدائی کو منوایا کہ نہیں مانا؟ پھر اور جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، اسی طریقے سے نمرود. پوری دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں، اس میں 2 صاحب ایمان اور 2 بے ایمان. صاحب ایمان بادشاہ کون گزرے؟ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی. انہوں نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت اور بادشاہت عطا فرما کہ جس کسی کو ایسی سلطنت اور بادشاہت نہ ملی ہے اور نہ ملے، ایسی بادشاہت میں اس کو عطا فرما.
اللہ نے دعا قبول فرمائی، نبی کی دعا تھی. کیسی بات، آج تم دعویٰ کر رہے ہو ہم چاند پر جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر ہوائی جہاز ایجاد کر لیا. ارے تم روحانیت کی جو ترقیاں ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے جو معجزات اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، نبیوں کا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کا نہیں. غزوہ بدر میں اللہ کے رسول نے کنکڑی پھینکی تو کیا کہا اللہ پاک نے کہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن الرما، کنکڑی آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی. تو نبیوں کے ذریعے جو معجزات ظاہر ہوئے، نبیوں کا معجزہ کیا ہے؟ نبوت کی دلیل ہے، کہ اللہ کے سچے نبی ہیں. حضرت حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انہیں کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. شق القمر کا واقعہ، ابو جہل آیا، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں کہوں یا تیری مٹھی کی جو چیز ہے؟ کنکڑی کلمہ پڑھنے لگی. بہرحال اور اس کے بعد کہا بہت بڑے جادوگر ہیں، آسمان کی طرف اٹھایا اللہ کے رسول نے چاند، کہا بہت بڑے جادوگر، ان کا جادو آسمانوں میں چلتا. تو ان نبی معجزہ کے معنی ہوتے ہیں عاجز کرنے والا، ساری دنیا کی طاقتیں عاجز ہو جائیں اور فیل ہو جائیں، سرنڈر کر جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ. اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا معجزہ دیا تھا؟ نابینا پر ہاتھ پھیر دیا، بینا ہو گیا، آنکھوں میں روشنی آ گئی. جزام کے مریض پر ہاتھ پھیر دیا، صحت یاب ہو گیا. مردے پر ہاتھ پھیرا، کہا قم باذن اللہ، اللہ کو زندہ. کتنا ترقی کرو گے تم میڈیکل سائنس میں کتنا آگے بڑھو گے. تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ پاک نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ان کے ہوائی جہاز، ان کا تخت ہوائی جہاز کی طرح آسمانوں میں اڑا کرتا تھا، لاکھوں کرسیاں بچھی رہی. بہرحال جناتوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر، چرندوں پرندوں پر حکومت تھی. ایک تو یہ بادشاہ گزرے اور دوسرے سکندر ذوالقرنین، اور دو بے ایمان بادشاہ جو ساری دنیا حکومت تھی، بخت نصر اور نمرود جس نے خدائی. بہرحال اللہ پاک نے اپنی خدائی کیسے منوایا؟ بہرحال مختصر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا کی خدائی کی دعوت دیا، وہی ایک خدا ہے جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے اور غوث الاعظم ہے، فریاد رس ہے، بگڑی کا بنانے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرو. عبادت مراد کیا؟ اس کو راضی و خوش کرنے والے بن جاؤ، اس کی طاقت کو مان لو، اس کے آگے سر نہ کر جاؤ. اور کہا زندگی و موت کا مالک وہی ہے. دعوت پیش کیا ابراہیم، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. تو نمرود نے کیا کہا جب دربار پیش کیا؟ ارے کہتے ہو کہ جو ہے زندگی و موت کا مالک، زندگی و موت کا مالک تو میں ہوں. دربار نے بلایا دوش اور کہا اے ابراہیم دیکھو یہ پھانسی کے تختے پر چڑھنے والا ہے، اس کی فیصلہ میں سنا چکا ہوں، اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے گا موت، لیکن میں زندگی بخشتا ہوں. اب یہ پھانسی کے تختے پر نہیں چڑھایا جائے گا. دیکھو جس کو مرنا تھا اس کو زندگی میں نے دے دی. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اس کی میں ترجمہ بہت زیادہ ہو جائے گا، میں اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. تو اللہ پاک اس کہا میں نے زندگی بخش دیا، اور ایک معصوم بے گناہ کو دربار میں بلایا اور جلاد کو حکم دیا اس کا سر قلم کر دو. بھرے دربار نے سر قلم. دیکھو کیا کہا، دیکھو تم کہتے ہو زندگی اور موت کا مالک ہوا ہے، زندگی اور موت کا مالک تو جس کو مرنا تھا اس کو زندگی بخش دی، اور جس کو زندہ رہنا تھا اس کو میں نے موت دے دی. تب اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف وہی نازل ہوتی نبیوں پر. تو اللہ پاک حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھرے دربار میں کہا اے نمرود تو نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، میرا خدا سورج نکالتا ہے مشرق سے، تو اگر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو سورج نکال دے مغرب سے. فبہت الذی کفر آخرات ہے، مبہوت ہو گیا اور سان خطا ہو گئے، قدم و تلے زمین کھسک گئی اور سارے ارمانوں کا خون ہو گیا اور اس کی خدائی کا مال چکنا چور ہو گیا. خدا نے منوایا کہ نہیں؟ جب چیلنج کیا میرا خدا نکالتا ہے سورج مشرق سے مغرب سے نکال دے. خود بہرحال خدا اپنی خدائی کو منوا لیتا ہے اتنا بڑا، اور لیکن انسان اتنا بڑا سرکش ہے ماننے کو تیار. تو اصل یہ ہے خدا کی خدائی، تو خدا اپنی خدائی کو منوا لیتا ہے. اصل یہ خدا کو مان لینا، خدا کو مان لینا اور خدا کو منا لینا. ایک ہم ماننا، خدا کو مانتے بھائی سارے مسلمان اے خدا کے ماننے والے، خدا کو منا لیں، راضی خوش کر لینا. یہ زندگی کا مقصود یہی ہے، منا لینا. آج جو ساری دنیا میں حالات، ایک کیڑا اللہ نے نمرود کی موت کی طرح ہوئی، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا
فرعون کو اللہ پاک نے بحر قلزم میں غرقیاب کر دیا، اور نمرود کو اللہ پاک نے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا. نمرود کی خدائی، اس کی فوج کو اللہ پاک نے. آج اللہ پاک نے اپنی خدائی کے جلوہ دکھلایا. تمہاری ساری سائنس، ٹیکنالوجی اور ہمارے میزائل سب فیل. ایک کیڑے کے آگے، ایک مچھر کے آگے اس کی خدائی، اس کی نمرود کی فوج ہلاک ہو گئی. نمرود ہلاک ہو گیا. اللہ پاک نے آج دیکھا تم دعویٰ کر رہے ہو ترقی کا اور خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو. علامہ اقبال نے ایک بات کہی کہ بہرحال تو اللہ پاک کو منا لینا، زندگی کی شب تاریک کو سر نہیں کر سکا. آج تو نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا. علامہ اقبال کہتے ہیں تو نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، لیکن زندگی کی شب تاریک کو سر نہیں کر سکا. تم انسان چاند پر پہنچ رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا، مادیت کے اعتبار سے انسان بام عروج پہ پہنچا ہوا ہے، لیکن انسان گٹاٹوپ اندھیریوں میں بھٹک رہا ہے اور بلک رہا. پوری انسان سزک رہی بلک رہی، لیکن انسان کو زندگی نہیں ملی. تو اللہ کو تو آج جو ساری دنیا کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، چاہے جس حالات میں پوری دنیا سزک رہی، تڑپ گئی، یہاں تک کہ میں نے خود ہی ملک کے وزیر اعظم کا اپنے کانوں سے سنا بھاشن، دوسرے کہیں سنی بات نہیں، کہ حکومت فیلیور ہو رہی ہے. ٹرمپ کا بیان میں نے سنا، میں نے دیکھا اخبار کے اندر کہ گاڈ ہی بچا سکتا ہے. اپنی خدائی کو منوا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا ہے. ٹرمپ کا بیان جو اتنا بڑا ابھی جو ہے سو کہ ورلڈ کے اندر فرعون وقت ہے وہ. بہرحال تفصیل میں نہیں جاؤں گا. خدا کی خدائی اور اللہ پاک میں قدرت کا جلوہ دکھلائے. تم کتنا ترقی کرو گے، ساری سائنسی ترقیات ڈھیر ہو گئے اور سرنگو ہو گئے اور جنازہ نکل گیا. تو سارے مسائل اور اس کی کیا شکلیں نکالی گئی، تدابیر، لاک ڈاؤن، یہ وہ انسان جو ہے کہ بالکل گیا گھٹن والی زندگی گزارنے مجبور ہو گیا اپنے گھروں میں. مسئلے کا حل نہیں ہوا. لیکن حق کی جانب سے بھی ہمارے جو ان کی طرف سے بھی بات نہیں آئی کہ بہترین موقع تھا کہ ہم غیروں کو بھی دعوت دیتے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. قرآن کیا اعلان کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم، اور یہاں تک کہ ہمارے اللہ کے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیے گئے، بیت الحرام کو بند کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ولیہ نے، ولیہ ہی کہا جائے گا، ایک ولیہ نے یہ کہا، بہت اچھا قول اخبار کے اندر بیان آیا، ایک فاطمہ جمیلہ عورت کا نام، کہا کہ اللہ پاک کی بہت بڑی ناراضگی کی علامت ہے اور یہ پہچان دلیل ہے کہ اللہ پاک اس قدر ناراض ہو چکا ہے اور خفا ہو چکا ہے. اس کی خفگی کے آثار ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا. تم اصلاح کی نہیں ہو تو کہ اللہ پاک اپنے گھروں سے دھتکار دیا، پھٹکار دیا، گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا. عید و بقرعید کی نماز، جمعۃ الوداع کے حالات اتنے سنگین طور پر پیدا ہو گئے ہیں. اور اس وقت میں حالات کیا تھے؟ جو روحانیت کا لمبردار ہیں اور جو ہمارے ان کو کہ دیکھو یہ تمہاری ٹھیک ہے مادی تدابیر کو اختیار کرنا ہے، احتیاط کرنا، سب کچھ کرنا ہے، لیکن مسئلے کا حل ہماری روحانیت کے اندر ہے، شریعت کے اندر ہے، دین اسلام کے اندر ہے. تو ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ خانہ خدا میں مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں، توبہ استغفار کرنے والے بن جائیں، اللہ کے در پر اپنی پیشانی کو رگڑنے والے بن جائیں کہ اللہ اس مصیبت سے، اس بلا سے اور اس عذاب سے، اس خار و غضب سے اللہ ساری انسانوں کو اور ساری انسان، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے، اللہ سارے انسانوں کی اس مصیبت سے نجات دے دے. دیکھیے آخر کیوں حکم آیا نا بھائی، جب بارش نہیں ہو رہی ہو تو کیا حکم آیا؟ مسئلہ جانتے ہیں شریعت کا، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے، سالی آگے بھوکمری پڑے، کیا حکم آیا؟ صلاۃ مانے نماز، استغفار مانے بارش. کہ میدان میں وہ نماز مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی، ساری تدبیریں فیل ہو گئیں. کیا بھائی بارش نہیں ہو رہی ہے؟ تم کہاں چلے گئے؟ تمہاری سائنس کہاں چلی گئی؟ ٹیکنالوجی کہاں چلا گیا ہے؟ اور تمہاری جو ہے سو یہ سائنسی مشنریاں کہاں چلے گی؟ سب فیل جب ہو جائیں، ایک اللہ کا در ہے، ایک چوکھٹ ہے بھائی. تم ایک میدان میں نکلو اور ننگے سر و نماز پڑھی جائے گی اور اللہ کے رسول اور چادر کو الٹ دیا جائے. بہرحال خلاصہ یہ ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگو، دیکھو بارش ہوگی، اللہ کی رحمت جھوم جھوم کے برسے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زبردست قحط آئی. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے تھے. یہ کلیم مانے کلام کرنے، اللہ سے کوہ طور پر. بہرحال کہا
تو قوم پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہ اللہ کے آپ کلیم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرما دیے کہ اللہ پاک اس کا ثالث نجات دے دے اور باران رحمت نازل فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کے ساتھ، تقریباً روایتی بات یہ آتی ہے کتابوں کے 72,000 افراد کے ساتھ میدان میں گلے اور نماز صلاۃ الاستسقاء کی نماز پڑھی گئی۔ بہرحال پوری قوم کے ساتھ نبی ہیں اور نبی کی پوری امت ہے۔ نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا ہے تو عجیب و غریب ماجرا پیش آیا، نبی بھی ماوِ حیرت اور قوم بھی ہے ماوِ حیرت کا دریا میں ڈوبی ہوئی۔ دیکھا جب دعا کے لیے جب ہاتھ پھیلایا ہے تو بجائے اللہ کی رحمت نازل ہونے کے دھوپ میں اور تمازت آ گئی، تیزی آ گئی اور شدت پیدا ہو گئی۔ نبی بھی حیرت زدہ، اللہ، اور قوم تو اور زیادہ حیرت زدہ۔ تو قوم نے کہا موسیٰ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کو اتروانے کے لیے، باران رحمت کے لیے آپ نے دعا کیا، دعا کی، بجائے رحمت نازل ہونے کی دھوپ کی تمازت، تیزی اور سختی اور بڑھ گئی۔ اب تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام، اے خالق کائنات، اے رب العالمین، کیا ماجرا ہے کہ اے موسیٰ تیری قوم کے اندر، تیری امت کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو اتنے 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے اور سرکشی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، بعد میں چغل خور کے بہرحال میں جب تک کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرے گا یا تیری اس گروہ سے، اس جماعت سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک میری رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اس کی نحوست سے تیری دعا، قوم کی دعا قبول نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ کون ایسا نافرمان، باغی، سرکش، منحوس انسان جس کی گناہوں کی نحوست اور بغاوت کی بنا پر اللہ کی رحمت رک گئی، اس جماعت سے نکل جائے۔ جب اعلان سنا تو وہی شخص تھا، اب اس بڑی کشمکش میں گرفتار ہو گیا۔ وہ اگر میں جماعت سے نکلتا ہوں، اس بھری جماعت سے، تو میری عزت نیلام ہو جائے گی، رسوا و ذلیل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس پر ایک خشیت کی کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ کے دل میں اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، روئے کر گرا دل میں۔ انہ علیم ذات الصدور، اللہ پاک دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، اللہ کی طرف لو لگایا اور انتہائی ندامت کے ساتھ بارگاہ میں توبہ کیا۔ بہرحال اس کے بعد جب آواز لگائی موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی شخص قوم سے باہر نہیں نکلا جماعت سے۔ پھر دوبارہ اللہ کی پھر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب دعا مانگی، اللہ اکبر، اللہ، وہ دعا مقبول بارگاہ ہوئی اور آسمانوں سے جھوم جھوم کر بارش برس گئی، باران رحمت نازل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ رب العالمین، کیا ماجرا ہے؟ میں نے جب آواز لگائی تو قوم کے اندر سے وہ شخص باہر بھی نہیں نکلا اور تیری رحمت جھوم جھوم کر برس گئی، ماجرا۔ اب تو بتلا دے وہ شخص کون تھا۔ کہا اے موسیٰ، جب میری نافرمانی، بغاوت و سرکشی کر رہا تھا تب تو اس وقت تک میں نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا اور میں نے پردہ پوشی کیا، اور جب اس نے صدق دل سے توبہ استغفار کر لیا ہے، اب میری بارگاہ میں اس نے جھکا کر اور گرزاری کے ساتھ توبہ استغفار کر لیا اور نادم و شرمندہ ہو گیا، تو میں اس کی اب پردہ دری کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ واقعہ کب آیا تھا؟ یہ واقعہ الفرقان کے اندر ایک پرچہ نکلا کرتا تھا لکھنؤ سے، اس زمانے میں صدام کا واقعہ چل رہا تھا۔ بہرحال اس وقت میں اس لیے کہا تھا کہ آج اللہ کی رحمت، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک شخص نافرمانی کرنے والا تھا، بغاوت سرکشی کرنے والا تھا، تو اللہ کی رحمت رک گئی، نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، اور آج پوری کی قوم 99% کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اگر سن کا نافرمانی، بغاوت، اللہ اکبر کی صدائیں گونج۔ کتنے مسلمان خدا کی بارگاہ میں اتنے بڑے سنگین حالات آئے
کتنے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ. بہرحال خلاصہ کہنے کا مقصد کہ سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ مسائل بہت سارے مسائل کا حل یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آج ہم فلاں کو ہمارا دشمن، فلاں دشمن ہمارا. قرآن کی روشنی ہم قرآن حدیث کے ماننے والے سنیے، ہر چیز کا اللہ کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قرینہ بتلایا ہے. ہم اللہ کے رسول نے دین کس کا نام ہے؟ دین صرف نماز روزے کا نام ہے، حج و زکوٰۃ کا نام اسلام ہے، قربانی کا نام اسلام ہے. دین سر سے لے کر پیر تک، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک زندگی گزارنے کا پوری زندگی کا نام اسلام ہے. اللہ کے رسول کی مبارک زندگی، مبارک طریقے پر زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے. ہمارا کھانا، ہم بھی کھانا کھائیں، جانور بھی کھانا کھاتے ہیں، یہود و نصارہ بھی کھانا کھاتے ہیں، کفار و مشرک بھی کھانا کھاتے ہیں. ہم کھانا کھانے کے معاملے آزاد، اللہ کے رسول کے طریقے پہ کھانا کھائیں گے. ہم سوئیں گے، ساری دنیا سوتی، جانور بھی سوتے ہیں اور غیر مسلم بھی سوتے ہیں. ہم اللہ کے رسول کے طریقے پہ تجارت کریں گے. اللہ کے تجارت کا طریقہ بتایا، تجارت کریں گے. ہم غیر مسلم برادران بتاؤ جو بھی ہو، وہ ڈنڈی ماریں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ. ہم اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول نے سچے تاجروں کا حشر میدان محشر میں نبیوں صدیقوں کے ساتھ. بہرحال تجارت کریں گے اور ایمانداری اور سچائی کے ساتھ تجارت کریں گے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے پوری زندگی کا ہمیں درس دیا، سبق دیا، پوری سر سے لے کے پیر 24 گھنٹے کے اندر پوری زندگی ہماری اسلامی زندگی بن جائے. اللہ کے رسول نے یہ ہمیں اسلام اسی کا نام ہے. تو آج ہمارے سوچنے اس طریقے سے ہم کھانے پینے میں آزاد نہیں، چھٹا ساڑھ نہیں ہے. کھانے میں آزاد نہیں، پینے میں کھائیں گے حرام نہیں کھائیں گے، حلال کھائیں گے. کھانے میں آزاد نہیں، پینے میں آزاد نہیں، سونے میں آزاد نہیں، سفر کرنے میں سفر طریقہ بتا. بیت الخلاء، یہاں باتھ روم جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے، یہ واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول طریقہ بتا رہے تھے صحابہ کرام کو، بول و براز کا. بول و براز کہتے ہیں عربی میں پخانہ پیشاب کو. یہودی نے مذاق اڑایا دے گئے، یہ اللہ کے نبی ہیں، پخانہ پیشاب کا طریقہ بتا رہے ہیں. واقعہ لمبا. بہرحال اس کے بعد کیا کیسے اسلام لایا اس نے. بہرحال تو اللہ کے فتح کیا چل رہا ہے؟ اللہ کے رسول اسلام نام ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن. اثر کہنے کا مقصود یہ، ہم کھانے میں آزاد نہیں، پینے میں آزاد نہیں، سونے میں آزاد نہیں، بیت الخلاء باتھ روم جانے میں آزاد نہیں، سفر کرنے میں آزاد نہیں، شادی بیاہ کرنے میں. فرمایا اللہ کے رسول نے نکاح کرو. جو نکاح، دیکھیے نکاح شادی کرنے بھی آزاد نہیں، وہاں بھی ہم کو قید کر دیا گیا. فرمایا دنیا سجن المومن جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کی جنت ہے وہاں بھی. فرمایا جو نکاح، جس نکاح کے اندر جتنا سادگی ہو، جتنا بار کم ہوگا، جتنا کم خرچ ہوگا، وہ نکاح اتنا ہی زیادہ باعث رحمت و برکت ہے. اور آج کیا معاملہ ہے؟ اپنی شان و شوکت دکھلانے کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے والے کی، اپنے مال کی نمائش کرنے کے لیے آج لاکھ روپے مسلمان اپنے لاک ڈاؤن میں پابندی لگا. بہرحال کتنا مسلمانوں، کتاب باضابطہ چھپی ہے میرے پاس، کتاب ہے کیسے مسلمانوں کیا کیا مطلب یہ اپنی دولت کے زوم میں اور کیا کیا مطلب فرعونیت کا اظہار کیا، نمائش کیا ہے، اس کی کتاب باضابطہ. بہرحال تو نکاح کے معاملے آزاد، ویسے سوچنے اور سمجھنے کے معاملے بھی آزاد نہیں ہے. یہ ایسا کہنے مقصود ہے. ہم قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے سوچے میں سمجھیں گے. آپ کہتے فلاں دشمن ہمارا، RSS دشمن ہمارا، وشو ہندو پریشد دشمن ہمارا. بے بجرنگ قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ ظہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس. ہم اپنی جان کے دشمن ہیں اور اسلام کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں. قرآن کیا کہتا؟ وذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ جنہوں اپنے دین کو تماشا بنا لیا. دنیا میں دھوکے میں نہ پڑو، دین کو کھیل تماشا بنا لیا. نکاح آسان ہے. شروع ہو گئی ہے، ہاں ختم کر دیا. درود اللہم صلی علی محمد. اذان شروع ہو گئی ہے، ختم کر دیا.